اگر آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے مائنڈ میں ہر وقت گندے خیالات آتے رہتے ہیں، ہر وقت گندے خیالات آتے رہتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں تو بھی گندے خیال آتے ہیں، اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بھی گندے خیالات آتے ہیں، تو اس صورت میں اللہ رب العالمین آپ کو دو چیزیں عطا کرتا ہے، بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو سے آپ جاننے والے ہیں مفتی عالم صاحب کے ذریعے ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں مفتی عالم صاحب قبلہ کی زبانی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان خیالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دینا چاہتا ہے، اور آخر یہ خیالات آتے کیوں ہیں، اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ خیالات کب آتے ہیں، انسان کے ذہن میں کب آتے ہیں۔ دیکھیے، جو خیالات آتے ہیں اس کی تین قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ پہلے وہ خیالات ہوتے ہیں جو فرشتے کی جانب سے ہوتے ہیں، دوسرے وہ خیالات جو شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، تیسرے وہ خیالات جو خود انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے۔ اور انسان کی جو اپنی فطرت ہوتی ہے نا، وہ نیکی والی ہوتی ہے۔ انسان کوئی بھی کام، گناہ کا جب کوئی بندہ کام کرتا ہے نا، تو وہ لذت کے لیے کرنا تو چاہتا ہے، لیکن دل اس کا گواہی نہیں دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی جو فطرت ہوتی ہے وہ کبھی نہیں چاہتی ہے کہ یہ بندہ یہ گناہ کرے، تو ہماری فطرت کبھی نہیں چاہے گی کہ ہم گناہ کریں۔ لیکن جو شیطانی خیالات اور وسوسے ہیں، اس کی وجہ سے، وہ حاوی ہونے کی وجہ سے انسان گناہ کی طرف آتا ہے۔ اور یہ شیطان وسوسے اور خیالات، گندے خیالات کن لوگوں کے ذہن میں زیادہ تر ڈالتا ہے؟ ان لوگوں کے ذہن میں ڈالتا ہے جن کی فطرت اچھی ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شرابی ہیں، جو شراب خانے میں پڑے ہوئے ہیں، شیطان نے کبھی ان کو جا کر بہکایا؟ کبھی نہیں۔ ان کے ذہن میں خیالات ڈالے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو ہیں آلریڈی بہکے ہوئے، وہ تو ہیں گناہگار، وہ تو ہیں اللہ سے دور، وہ تو شریعت سے دور ہے، چینل کو تو سبسکرائب ان بھی کے ذہن کرنا میں نہ خیالات نہیں بھولیں۔ آئیں گے۔ جس بندے کے ذہن میں گندے خیالات آ رہے ہیں نا، شیطان کی طرف سے جو گندے خیالات آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ نیک ہے، کیونکہ اس کا باطن نیک ہے۔ وہ تو شیطان اس سے گناہ کروانا چاہتا ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ بندہ گناہ کے قریب جانا نہیں چاہتا ہے، کیونکہ اگر وہ جانا چاہ رہا ہوتا تو وہ جاتا، تو پھر شیطان اس کے ذہن میں گندے خیالات ڈال کے اس کو گناہ کی طرف نہیں ڈھکیلتا۔ اور فرشتہ، چونکہ جو فرشتے ہمارے کاندھوں کے اوپر ہیں، کرامن کاتبین، جو ساری چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ ہم نے کوئی اچھا کام کا ارادہ کیا، جو سیدھے کاندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ ہے، فوراً ہمارے اس نیکی کو لکھ لیتا ہے۔ اور کتنی عجیب بات ہے، اللہ کا کتنا فضل و کرم ہے کہ ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو فرشتہ ثواب لکھ لیتا ہے، اور ہم گناہ کا ارادہ کریں تو گناہ ہمارا نہیں لکھا جاتا، گناہ نہیں لکھا جاتا۔ گناہ جب لکھا جاتا ہے جب ہم گناہ کا کام کر لیں، اور اس کے بعد بھی چند لمحات جو سیدھی طرف جو نیکیوں کو لکھنے والا جو فرشتہ ہے، وہ بدی گناہوں کے لکھنے والے فرشتے کو رو کے رکھتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے۔ اور اگر بندہ فوراً توبہ کر لے گناہ کے بعد، تو پھر اس کی گناہ کو لکھا بھی نہیں جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے۔ آپ نے رات میں نیت کی ہمیں صبح تہجد کی نماز پڑھنا ہے، اور آپ نہیں اٹھ پائے، تو وہ ثواب فرشتے نے لکھ لیا، ثواب آپ کو مل گیا آپ کی نیت پر۔ لیکن آپ نے دن میں ارادہ کیا ہم رات میں چوری کریں گے، تو آپ کا گناہ نہیں لکھا گیا، اس وقت تک نہیں لکھا جائے گا جب تک آپ اس کام کو، اس چوری کو، گناہ کو کر نہ لیں۔ تو کتنا بڑا اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ نیکی کے ارادے پر ثواب دے رہا ہے، جبکہ گناہ کرنے کے بعد پھر اس کا گناہ لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، اس خاص طور پر اس امت محمدیہ کے لیے، ہمارے لیے۔ تو جو ذہن میں فرشتے کی طرف سے جو خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں نا، جو اچھے خیالات اور نیکی کے خیالات آتے ہیں، تو شیطان ان کو روکنے کے لیے اس کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، اس کے ذہن میں خیالات ڈالتا ہے کہ انسان یہ گناہ کے کام کرے۔ تو جب بندے کے یہ حالت ہو جائے کہ وہ نماز میں اس کو خیالات آ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، رکعتیں بھول جا رہے ہیں، تو ان کو دو کام کرنا چاہیے۔ پہلا کام کہ اپنی نماز کو طویل کر دیں، نماز کو لمبا کر دیں، یعنی کہ اگر کسی نماز کو 2 رکعت کو وہ 4 منٹ میں پڑھتے ہیں نا، تو پھر اس کو 7 منٹ میں کر دیں، اس کو 8 منٹ میں کر دیں۔ جتنے خیال آئیں شیطان کی جانب سے الٹے سیدھے گندے، وہ ہم یہ عہد کر لیں کہ اگر خیال آئیں گے تو ہم نماز کو اور زیادہ طویل کریں گے، اور دیر تک پڑھیں گے، اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں گے۔ پھر بھی آئیں گے تو پھر ہم نماز کو دہرا دیں گے۔ اگر آپ نے 1-2 بار نماز کو دہرا دیا نا، تو ابلیس بھی کہے گا کہ بھائی ہاں ہمارا بس نہیں چلے گا، کیونکہ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں جو نماز پڑھ رہا ہے یہ خراب ہو جائے، یہ ذرا سے خیال کی وجہ سے نماز دہرا دے رہا ہے، ذرا سے خیال کی وجہ سے اور نماز کو طویل کیے دے رہا ہے، تو وہ پھر آپ کو نہیں بہکائے گا، وہ عاجز ہو جائے گا۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک ٹرک بتائی شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر ایسے بہت زیادہ خیالات آ رہے ہیں تو اعوذ من پڑھ کے آپ بائیں جانب اشارتاً دھتکار دیں۔ اور جب آپ کے ذہن میں خیال ہر وقت آ رہے ہیں اور آپ گناہ کی طرف مائل ہونا چاہ رہے ہیں، اور پھر بھی آپ کی جو فطری چیز ہے، جو فطرت ہے کہ آپ گناہ نہیں کر رہے ہیں، شیطان بہکا رہا ہے کہ ذہن میں خیال ڈال رہا ہے گناہ کے، آپ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت عطا فرمانا چاہتا ہے کہ آپ اس لائق تھے، آپ کا اسٹیٹس یہ تھا کہ آپ اللہ کے جب قریب ہونے لگے جب شیطان کی طرف سے خیال آتا ہے،
کیونکہ شیطان انہی کو بہکاتا ہے جو لوگ نیک ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو شیطان ان کو روکتا ہے۔ تو یہ تو انسان کے کامیاب ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو ان ذہنی خیالات کو بالکل دماغ سے ڈیلیٹ کر کے ہمیں اپنے ان کاموں کو کرنا ہے جو ہماری اندر سے دل کہہ رہا ہے، جو فطرت ہماری کروانا چاہتی ہے، جو فرشتے کی۔ تو ناظرین کرام، آپ نے جانا جس شخص کے مائنڈ میں ہر وقت گندے خیالات آتے رہتے ہیں، ہر وقت گندی سوچ اس کے اندر بنی رہتی ہے، اچھا کام کرے تو بھی گندے خیالات آ رہے ہیں، برا کام کر رہا ہے تو بھی گندے خیال آ رہے ہیں، نیک کام کر رہا ہے تو بھی گندے خیال آ رہے ہیں، تو اسے اللہ رب العالمین کون سی دو چیزیں عطا کرتا ہے وہ آپ نے مفتی عالم صاحب قبلہ کے ذریعے جان لیا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کو اس طرح کی اچھی نئی ویڈیو آپ کو ہمیشہ دیکھنے کو ملے گی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور یہ ویڈیو تمام دوست احباب تک ضرور شیئر کریں، لائک کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔